الرحمن الرحیم پارہ 7 کے آگے کی کیوزز ہیں کہ لوگوں میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے وہ جو ان کے سامنے اللہ کی بات کہی جائے تو حق کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں اور گزارنے بھی لگتے ہیں اور ان کے پاس پھر اللہ کی مدد بھی آنے لگتی ہے. اور دوسرے وہ بد نصیب ہوتا ہے جو اپنی گناہوں کی وجہ کر اللہ کی توفیق نہیں ملتی جنہیں اور حق سے انکار کرتا ہے اور سننا ہی نہیں چاہتا, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. آگے کا کوشچن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کہیے. ہماری زبان یا ہماری قلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھ سکتی. پوری زندگی پورے کائنات کی سمندر کے برابر بھی اگر قلم کی سیاہی ہو تو بھی اللہ کی تعریف نہیں لکھ سکتی. اللہ خود میں ہی ایک تعریف ہے. اللہ وہاب ہے, اللہ غفار ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ رحمان ہے. جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی نے دیا ہے. اور لیکن ہم اللہ کی رحمتوں پہ غور نہیں کرتے. اگر ہمیں ایٹ لیسٹ اگر ہمیں اللہ کے بارے میں جاننا ہے تو دنیا کی چیزوں پہ ہی تھوڑا سا دھیان دیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا دیا ہے. ہمارے کھانے کے لیے ہمیں ایک پھل جیسے انار سیب, ان کی خوبصورتی کو دیکھیں, ان کی سجاوٹ کو دیکھیں. انار کو کبھی کھولا ہے اور دیکھا ہے کس طرح سے موتی کی جیسے سجایا گیا ہے. اور کیا ہر چیز ایک سبزہ میں دیکھیے تو پیاز دیکھیے, پیاز ایک کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ لیئر میں ہے. لہسن کیسے ایک پھول کی طرح سجایا گیا ہے. گلاب خود میں کتنا خوبصورت ہے. یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ کون سائنس, کون ناسا اور کون اسے بنا سکتا ہے؟ کوئی نہیں اللہ کے سوا. تعریف کرنے کے لیے تو کچھ ہم کہہ ہی نہیں سکتے, لیکن پھر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان لاسٹ 7 پارہ کے بارے میں ہے کہ ہم نے 7 پارہ سے نیا علم و عمل کیا حاصل کیا, مطلب کیا علم اس پارہ سے حاصل کیا اور اس پہ عمل کرنے کی کیا کوشش کی. سب سے پہلے علم میں یہ ہے کہ اپنے زبان پہ قابو رکھنا ہے اور جو فائدہ مند بات ہو وہی کہنی ہے. زبان پہ قابو رکھنا ہے, نہ ہی اسے کسی کو نقصان ہو نہ خود کو نقصان ہو. ایسا نہیں ہے کہ صرف دوسرے کو نقصان ہوتا ہے, ہمیں بہت بڑا نقصان ہمیں خود ہی جھیلنا پڑتا ہے زبان کے لیے. دوسرا علم یہ ہمیں حاصل ہوا اس پارہ سے کہ اللہ کے ہر احکام کو کمپلسری سمجھ کر, چھوٹی ہو یا بڑی احکام ہو, اسے پورا کرنا ہے. تیسرا یہ ہے ہر طرح کی شرک سے بچنے کی کوشش کرنی ہے, جیسے نا امیدی ایک بہت بڑا شرک ہے, کیونکہ ہمیں مطلب سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. یہ امید اگر ہو جائے تو ہر چیز چھوٹی لگتی ہے, چاہے آگے میں آپ کے سامنے کتنی بڑی پہاڑ ہو, کتنی بڑی مشکلات ہو, آپ کو لگتا ہے کہ اللہ ہے نا, اللہ سنبھال لیں گے, ٹھیک ہے نا. اور آگے ہے زیادہ سے زیادہ اور ہر حال میں اللہ کے رحمتوں پر غور کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا. ابھی ہم نے سے بات کی کہ اللہ کی رحمتوں پہ غور کرنا کتنا ضروری ہے. ایک چھوٹی سی چیز میں کچن میں کام کر رہے تو اسی سامان کو دیکھیے, پیاز لہسن آلو وغیرہ ہر چیز میں اللہ کی خوبصورتی ہے. اللہ نے کتنی خوبصورتی سے سب چیز کو بنایا ہے. آج ہر طرح کے پرندے جانور کسی بھی چیز پہ دیکھے تو اس پہ کس چیز میں اللہ کی رحمت نہیں ہے, بس دیکھنے کی ضرورت ہے. اور لاسٹ 1 پوائنٹ ہے اس میں 7 میں کہ ایک علم حاصل پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس بارے میں ہمیں ایک نالج ہوگا باہیرہ, ٹھیک ہے نا. باہیرہ کا مطلب ہے وہ اونٹنی جو 5 بچے دے چکی ہے اور لاسٹ میں میل بچہ ہے, 5واں بچہ جو ہے وہ میل ہے. اسے عرب کے لوگ کام میں استعمال نہیں کرتے تھے. یہ علم ہے, یہ ہسٹری کا علم ہے جو ہمیں اس پارہ سے ملتا ہے. اور ایک اور کوشچن ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بتائیے, کچھ ایٹ لیسٹ 2 معجزے بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو سب سے پہلا ماں کے گود میں یعنی چھوٹی عمر میں ہی لوگوں سے بات کرنا. عیسیٰ علیہ السلام ہی ایک ایسے نبی گزرے جو اپنی ماں کے گود میں ہی بات کرنے لگے اور اپنے ماں کے اوپر لگے الزام کو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے میں ہوں. دوسرا ہے مٹی سے پرندے کا شکل بنا کر اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بنا دینا. یہ 2 معجزے ہیں اور بھی, لیکن یہ 2 معجزے عیسیٰ علیہ السلام کے. ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ نے پارہ 7 میں بات کیا ہے.